دیکھیے، یاد رکھیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ پاک کی تمام تر مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند و بالا مقامات پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو فائز فرمایا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام یہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیرو موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں، جنہیں اللہ عز و جل نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، انہیں وحی کا نور عطا فرمایا، حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے۔ تو یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، سمجھ لیجئے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ مخلوقات ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائی جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی، اور ان کی پاکیزہ سیرتوں اللہ عز و جل کی راہ میں کاوشوں اور خدائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں اللہ پاک کے احکامات لے کر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، پیغام کو انسانیت تک پہنچایا، اور اس میں جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے مشقتیں، مشکلات، مصیبتیں برداشت، تمام انسانیت کے لیے اس میں عظمت، شوکت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ اور ان کی سیرت کا مطالعہ، ان کی سیرت کو پڑھنا یہ آنکھوں کو روشنی دیتا ہے، دلوں کو طاقت، روح کو قوت، دلوں کو ہمت، عقل کو نور دیتا ہے، سوچ کو وسعت دیتا ہے، کردار کو حسن دیتا ہے، اور زندگی کو معنویت دیتا ہے۔ ہماری زندگی بے معنی نہیں ہے، ہماری زندگی با معنی۔ اللہ پاک نے بے مقصد انسان کو پیدا نہیں کیا، اللہ پاک نے با مقصد انسان کی تخلیق کی ہے، اور انسانیت کو تخلیق کرنے کا مقصد بھی بیان فرمایا، اور زندگی کی جو معنویت یہ ہمیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت میں سے دیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی بندگی کو اختیار کرتے ہوئے ہر اس کے ماں سوا سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ جو چیز ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے ہم اس کے قریب ہو جائیں، جو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں ہم ان سے دور ہو جائیں۔ اللہ پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو گزارنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کا وہ واضح اور روشن نمایاں ایک باب ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی ہم سیرت سنیں گے، اس میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا مقصد وہ صرف اور صرف رضا الہی۔ اور میں یہ ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ تو یہ سیدھا رستہ ہے کن لوگوں کا رستہ؟ آگے اللہ پاک نے خود ارشاد فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان لوگوں کے رستے پر ہم کو چلا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی انعام یافتہ ہو سکتا ہے؟ یہی تو وہ اللہ پاک کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، سننا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک سیرت سنیں گے، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتیں بھی سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں انعام یافتہ بندوں، ہدایت یافتہ بندوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہ جو تیرے انعام یافتہ محبوب بندے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، اے اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا جو کہ سیدھا رستہ ہے۔ آمین آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔